جب میں جوان ہوئی تو میری خالہ کی جوانی بھی عروج پر تھی۔ ایک دن جب میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو خالہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پہلے تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی، لیکن خالہ وہاں کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے خالہ کو بہت سی آوازیں دیں، لیکن خالہ نے میری ایک بھی آواز کا جواب نہیں دیا۔ خالہ اپنے موبائل میں اتنی مگن تھی کہ انہیں میری ایک بھی آواز نہیں سنائی دی۔ خالہ مجھے اپنے سامنے بیٹھے بیڈ پر نظر آ رہی تھی۔ جب میں قریب گئی، میں حیران ہی ہو گئی کہ خالہ کیا دیکھ رہی ہے۔ خالہ کا موبائل دیکھتے ہی میری آنکھوں سے دیکھا نہ گیا۔ خالہ سب کچھ وہ دیکھ رہی تھی جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پہلے یہ چیزیں کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے دیکھ کر اچھا لگنے لگا اور مجھے فیلنگز آنے لگیں۔ اتنی دیر میں خالہ کی اچانک مجھ پر نظر پڑی اور خالہ نے موبائل چھپانے کی کوشش کی۔ خالہ نے اپنا موبائل فون تکیے کے نیچے رکھ دیا، لیکن میں نے خالہ کو کچھ بھی محسوس نہیں کروایا۔ اب خالہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے خالہ سے پوچھا، اب کیا دیکھ رہی ہیں؟ پہلے تو خالہ مجھ سے چھپانے لگی، اس کے بعد خالہ نے مجھے بتایا۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خالہ بتانے لگی کہ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی میری خواہشات کو پورا کر دے۔ میں خالہ کی ایسے باتیں سن کر بہت پریشان ہونے لگی کہ یہ مجھ سے آج کیسی گندی گندی باتیں کرنے لگی ہیں۔ میں نے خالہ کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ خالہ کی بھی جوانی عروج پر ہے اور ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ساری باتیں سمجھ گئی تھی۔ پھر خالہ مجھے سنانے لگی کہ میرا کسی سے کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے، اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہارا ایسا دوست ہے جو میری ہر خواہش کو پورا کر سکے۔ میں ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی کہ میں خالہ کو کیا جواب دوں، لیکن اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے خالہ کی باتیں عجیب عجیب سی لگ رہی تھیں کہ خالہ کہاں جا رہی ہے۔ خالہ پھر سے مجھ سے پوچھنے لگی، بتاؤ تمہارا کوئی ایسا دوست ہے جو میری خواہش پورا کر سکے۔ پوچھنے لگی کہ تم بھی یہ سب کرتی ہو۔ میں نے خالہ کو کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن خالہ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ خالہ میری منتیں کرنے لگی کہ جاؤ جا کر اپنے اس دوست کو فون کرو، اسے بلاؤ۔ میں نے خالہ کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے خالہ، میں آپ کے ساتھ اس کو ملا دوں گی۔ خالہ نے خوش ہو کر مجھے کافی زیادہ پیسے دیے اور مجھے کہا جاؤ اسے بھیجو۔ ظاہر سی بات ہے مجھے پیسے ملے تھے۔ میں بہت ہی خوش تھی کہ خالہ نے مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے۔ میں نے اپنے بوائے فرینڈ کو کال کی تھی جس سے اکثر میں ملا کرتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری خالہ بھی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ خالہ کیوں ملنا چاہتی ہے؟ شاید تمہارے بارے میں کوئی بات کرے۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا، لیکن جب میں نے اس سے یہ بات بتائی کہ خالہ بھی میری ہی طرح اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے تو وہ ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ راضی ہے، آپ ٹائم اور وقت بتا دیں تاکہ میں اسے لا سکوں۔ خالہ نے مجھے اس دن بتا دیا کہ فلاں دن تم اسے لے آؤ۔ میں جمعرات کی شام اس کے گھر گئی اور اسے میں نے بھی کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نے جب میرے بوائے فرینڈ کو دیکھا تو خالہ کے ہوش اڑ گئے۔ اتنا ہینڈسم بوائے فرینڈ تمہارا؟ خالہ بہت ہی خوش ہو گئی تھیں۔ خالہ مجھے کہنے لگی کہ جب اب تم چلی جاؤ میں خود اسے واپس بھیج دوں گی، اور میں سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے دوست اور خالہ کے درمیان کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن خالہ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، کہنے لگی کہ تم چلے جاؤ، میں اس کو خود باہر نکال دوں گی۔ میری یہ حسرت ہی رہ گئی کہ میں خالہ اور اس کو وہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھوں، لیکن پھر مجھے خالہ کی بات یاد آ گئی کہ تم جاؤ میں اسے خود چھوڑ دوں گی۔ تو پھر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگلے دن جب میری اس سے بات ہوئی اپنے بوائے فرینڈ سے، تب میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں تم نے اس رات کیا کیا تھا خالہ کے ساتھ؟ تو اس نے مجھے ساری سٹوری سنائی کہ تمہاری خالہ تو بہت ہی زیادہ ویسی ہی ہے جیسی میں چاہتا تھا۔ اب میری خالہ بھی مجھ سے بہت خوش تھی اور میرا بوائے فرینڈ بھی مجھ سے بہت خوش ہو گیا اور میں پاک ہی پاک رہی۔ میری خالہ نے میری جگہ وہ سب کچھ اس کے ساتھ کر دیا جو میرا بوائے فرینڈ چاہتا تھا۔ اب میرا بوائے فرینڈ اور خالہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے
اور وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، یہاں تک کہ اب مجھے پتہ بھی نہ ہوتا اور میرا بوائے فرینڈ مجھے اپنی خالہ کے گھر سے نکلتا نظر آتا۔ خالہ مجھے ہر مہینے اس کے پیسے دینے لگی۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی کہ میری وجہ سے 2 لوگ بالکل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرا بوائے فرینڈ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم بھی یہی جاتی ہو، تو میں نے اسے صاف انکار کر دیا، اور یوں وہ میری خالہ کے ساتھ ملتا اور وہ دونوں اپنی خواہشات کا اظہار کرتے اور انہیں پورا کر لیتے۔ اگر آپ ایسی مزید سٹوری سننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور آگے اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرا